سب سے پہلے میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اس وقت کی سب سے تازہ خبر یہ ہے کہ اتراکھنڈ میں اتر کاشی کے علاقے میں سرنگ کے اندر پھنسے 41 مزدوروں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ جب 41 مزدوروں کو بحفاظت نکال کر ان کے گھر والوں کو خوشخبری دی گئی تو گھر والے خوشی میں ڈوب گئے اور خوشیاں اور جشن منانے لگے۔ دوسری خبر اس وقت کی سب سے اہم یہ ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ نے بنگال کے اندر ایک ریلی کی اور ریلی کے درمیان انہوں نے کہا ہے کہ بنگال کی سی ایم ممتا بنرجی جو دعویٰ کر رہی ہے اور NRC کی مخالفت کر رہی ہے، ان کی مخالفت کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جب ہماری 2024 کے اندر سے تیسری بار حکومت بنے گی، ہم مرکز میں بہمت کے ساتھ آئیں گے تو پھر ہم NRC اور CA کو نافذ کریں گے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ چھترپتی شیواجی کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے سمبھاجی راجے چھترپتی نے منگل کو دہلی جا کر پسماندہ طبقات کمیشن سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے اشارہ دیا کہ مہاراشٹر میں بھی بہار کے طرز پر ذات کی بنیاد پر مردم شماری ہوگی۔ ساتھ ہی انہوں نے مراٹھا ریزرویشن کے معاملے پر بھی مثبت اشارے دیے ہیں اور کہا ہے کہ مراٹھا کو ریزرویشن ملے گا، انہیں ریزرویشن دینے کی کوئی نہ کوئی شکل نکالنی پڑے گی۔ ریاست میں ان دنوں ریزرویشن کے لیے جدوجہد کا سلسلہ جاری ہے۔ مراٹھا سماج پر پرزور طریقے سے ریزرویشن کا مطالبہ کر رہا ہے، جو کہ مہاراشٹر کا سب سے طاقتور سماج سمجھا جاتا ہے۔ ادھر OBC اپنے ریزرویشن کو بچانے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ حالانکہ یہ سماج بھی اونچے عہدوں پر فائز ہے اور سماج ایک حیثیت رکھتا ہے، لیکن مسلم ریزرویشن اور ان کے حقوق کے تعلق سے خاموشی ہے۔ حالانکہ ایک عرصے سے مسلم سماج کو حاشیے پر رکھا گیا ہے، لیکن اب مسلمانوں کی جانب سے بھی ان کے حقوق کے لیے آوازیں اٹھنے لگی ہے۔ منگل کو اسی سلسلے میں سابق رکن پارلیمنٹ حسین دلیاوی کی قیادت میں مولانا آزاد وچار منچ نامی تنظیم کے ایک وفد نے مہاراشٹر کے گورنر رمیش بیس سے ملاقات کی اور ان کے سامنے متعدد مطالبات پیش کیے، جن کے ذریعے مسلم سماج کو طاقتور بنانے کے تعلق سے پیش قدمی کی جا سکتی ہے، اور گورنر نے دلاسا دیا ہے کہ ہم مسلم سماج کے لیے ضرور کچھ کریں گے۔ آئیے ہم چند عالمی خبروں پر نظر رکھتے ہیں۔ ایران اسلامی جمہوریہ ایران کی ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے بدھ کے دن کابینہ کے اجلاس کے موقع پر ایران پریس کے نامہ نگار کے سوال کے جواب میں کہا کہ ہر طرح کے واقعے کی ذمہ داری ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی پر عائد ہوگی، کیونکہ صہیونی حکومت نے NPT معاہدے اور سیف گارڈ پر دستخط نہیں کیے ہیں اور یہ حکومت دنیا کو ایٹمی حملے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی وزیر اعظم بنیامین نیتن کی وفاقی کابینہ کے 2 وزراء نے نیتن کو دھمکی دی ہے کہ غزہ میں دائمی جنگ بندی کا معاہدہ ہونے کی صورت میں وہ حکومت گرا دیں گے۔ صہیونی حکومت کی داخلی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گوئر نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی اسرائیلی حکومت کے گر جانے کا باعث بنے گی۔ نیتن کی کابینہ کے ایک اور وزیر بزالل نے بھی کہا کہ غزہ میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا اور حتمی جنگ بندی کی گئی تو ہم پارٹی سے استعفا دے دیں گے اور نیتن کی سرکار ہم گرا دیں گے۔ ایسے موقع پر نیتن کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ کیا وہ غزہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے پر حتمی معاہدہ کریں گے یا جنگ بندی کا اعلان کریں گے یا آگے جنگ کا پھر دوبارہ آغاز کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ میں منگل کی شام کو فلسطین کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ غاصب اسرائیلی حکومت کو
اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے، غزہ کا محاصرہ اور قبضے کو ختم کرنے اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ اور اس تناظر میں اقوام متحدہ میں فلسطین کی مکمل رکنیت کو قبول کرنا اولین ترجیح ہوگا، یعنی اقوام متحدہ کے اندر بھی اور فلسطین کی رکنیت ملے گی اور ان کو رکن بنایا جائے گا۔ فلسطین کے سینکڑوں حامیوں اور اٹلی کے عوام نے روم میں غزہ کی پٹی میں شہید ہونے والے فلسطین بچوں کی یاد میں منعقدہ اجتماع میں شرکت کی اور ہزاروں علامتی چھوٹی سفید قبریں اجتماع میں رکھی جن پر فلسطینی شہید بچوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اٹلی میں فلسطین کی سفیر عبیر عودہ نے اس اجتماع میں غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پر اسرائیلی حکومت کے حملے کے بعد اب تک 6,500 سے زائد معصوم فلسطینی بچے شہید ہوئے ہیں اور بہت سے اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ایک اطالوی سماج کارکن رافیلا نے روم میں فلسطینی شہید بچوں کی یاد منانے کے موقع پر ایران پریس کے رپورٹر کو بتایا کہ اس وقت سب سے اہم کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ اسرائیلی سامان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اسرائیل کے جتنے پروڈکٹ ہیں، جتنی اس کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، ہم ان سے گریز کریں، اس کو استعمال خود بھی نہ کریں، اور جو لوگ ہمارے سماج اور معاشرے میں اسرائیل کی بنائی ہوئی چیز کو استعمال کرتے ہیں ہم ان کو بھی منع کریں اور ان کو روکنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اپنے اس فعل کے ذریعے سے اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ مالی نقصان پہنچا سکے۔ انہی باتوں کے ساتھ، انہی خبروں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اگر خبر اچھی لگے تو کمنٹ کریں اور اچھی خبر کے لیے ہمارے رہنما نیوز سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔